بھابھیوں کا درد کیا ہوتا ہے؟ ایک خاتون ہیں، ایک لیڈیز ہیں جو بتاتی ہیں، آج میں شادی شدہ ہوں، کل جو کسی کی چھوٹی نند تھی، آج 3 نندوں کی اور ایک دیور کی بڑی بھابھی ہوں۔ اب جب خود پر گزری ہے تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پریکٹیکل لائف پھولوں کی سیج نہیں، ذمہ داریاں پڑ جائیں تو لاڈ پیار بھول جاتے ہیں، میچورٹی آ جاتی ہے۔ اب اپنے بھابھی کے ساتھ گزارے ہوئے سال بہت یاد آتے ہیں۔ جب میں کالج میں تھی، جب وہ ہمارے گھر کا حصہ بنی، ان کی ایک ایک بات، رویے، چہرے کے تاثرات کے معنی اب خود بھابھی بن کر سمجھ میں آتا ہے۔ میں لاڈلی تھی، کالج کا غصہ، بہنوں کا غصہ گھر میں منہ بنا کر دکھاتی تھی۔ بھابھی تو ڈرتے ڈرتے ہی بات کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو غصے میں کہیں ان کے ساتھ ہی بدتمیزی کر جاؤں۔ آج جب نندیں یہی سلوک میرے ساتھ کرتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے سے چھوٹے سے ڈر کے احتیاط سے بات کرنی پڑے۔ جب پارٹی اور پکنک ہوتی تو بھائی سے خوب پیسے مانگتی تھی، لگتا تھا کہ بھابھی پریشان ہو رہی ہیں، ان کو جلانے کے لیے اور زیادہ ڈیمانڈ اور ضد کرتی۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ جب میرے اپنے شوہر کو اپنے بہن بھائیوں کی پاکٹ منی، میرے اور گھر کے خرچے مینج کرنا پڑتا ہے تو بھابھی جلتی نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے لیے اداس ہو جاتی تھی۔ جب غصہ آتا تھا تو میں بھائی سے اونچی اونچی آواز میں بات کرتی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتے تھے، سب سن لیتے تھے۔ لگتا تھا بھابھی کو برا لگ رہا ہے۔ میں دل میں سوچتی تھی کہ یہ بڑی آئی، 2-4 سال ہوئے نہیں اور میرے بھائی پر حق جتاتی ہیں۔ آج جب میرے شوہر کے بہن بھائی ان سے ذرا سی بدتمیزی کریں تو بھابھی کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میرے وہ بھائی سہی، بھابھی کے لیے ان کے شوہر سب سے معزز ہستی تھے، کیونکہ انہی کی خاطر تو وہ اپنے گھر کو اور اپنوں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ بھابھی پر کچن کا کام کا لوڈ جب ہوتا تو میں مدد بالکل نہیں کرواتی تھی، ہٹ دھرموں کی طرح بستر میں گھسی ہوئی رہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ انہی کی تو ذمہ داری ہے، امی بھی ہم بہنوں کو کچھ نہ کہتی۔ اب جب میں تھک جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میری ساس اپنی بیٹیوں کو ذرا سا مدد کروانے کا کہہ دیتی، کاش مجھے آسانی دے دیتی، کاش میں بھابھی کے لیے آسانیاں کر دیتی۔ بھابھی سے میں جس لہجے میں چاہے بات کر دیا کرتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ نند کے نخرے اٹھانا تو بھابھیوں پر فرض عین ہے۔ آج یاد آتا ہے کہ اصل بات نند بھابھی کی نہیں، بڑے چھوٹے کی ہے۔ اگر بڑے کو چھوٹے سے پیار کرنا چاہیے تو چھوٹوں کو بھی بڑوں کو عزت دینا چاہیے۔ بڑی باجی ہفتے سے بھی زیادہ رہنے آتی تھی۔ بھابھی جب کچھ بھی پکاتی تھی، باجی کو کبھی نمک صحیح نہ لگتا، کبھی روٹیاں کچی، کبھی آئل کم۔ مجھے بھی بھابھی پر بڑا غصہ آتا اور میں باجی کے ساتھ مل جاتی اور ایک یونٹ بن جاتے اور خوب مل کر نقص نکالتے تھے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی محنت سے کام کرے اور اس کو حوصلہ افزائی اور تعریف کے 2 بول کی بجائے تنقید سہنی پڑے تو کیا بیتتی ہے۔ بھابھی جب پریگننٹ تھی اور ہمیں اپنے کسی درد یا تکلیف کا بتاتی تو لگتا اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ سبھی عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، یہ انوکھی ہیں
जो औलाद पैदा कर रही हैं। अब पता चलता है कि प्रेग्नेंट का मरहला कितना कठिन मरहला है। भाभी के कमरे में जब मैं जाती तो कमरा बिखरा हुआ लगता। हमेशा सोचती थी इनको जरा सा भी सलीका नहीं है। अब समझ में आया है कि जब पूरे घर की जिम्मेदारी कंधों पर हो तो अपने कमरे में आकर सफाई करने का नहीं, रेस्ट करने का दिल होता है। ऐसी ही कितनी ही बातें याद आती रहती हैं। अब क्या कर सकती हूँ? आसानियां तो दे न सकी, मुश्किलात तो खूब बढ़ाई। भाभी से माफी मांगने की हिम्मत और हौसला नहीं है। जब अपनी ज्यादतियां याद आती हैं तो अल्लाह ताला से खूब माफी मांगती हूँ। अब जब भी अम्मी की तरफ जाऊं, भाभी के लिए कोई ना कोई तोहफा ले जाती हूँ। ज्यादा दिन के लिए नहीं जाती कि उन पर बोझ ना हो। जब भी जाऊं साथ किचन में कुछ मदद करवा देती हूँ। मेरी अम्मी तो कहती हैं कि अपने घर से थक के आई हो, आराम करो, लेकिन मुझे ऐसे आराम में कोई राहत नहीं मिलती। रहने जाऊं तो भाभी को सब्जियां काट कर फ्रीज करके दे देती हूँ। वो किचन में मसरूफ हों तो अपने भतीजे को नहला धुला देती हूँ या किसी भतीजे को पढ़ा देती हूँ। कोई ना कोई आसानी कर देती हूँ। भाभी अब मेरे आने से बहुत खुश होती हैं, बल्कि खुद बार बार दावत देती हैं। अम्मी उनसे मेरे और मेरे शौहर के लिए खूब एहतमाम करने को कहती हैं, लेकिन मैं उनसे सादा खाना ही बनवाती हूँ। फिर खूब तारीफ और शुक्रिया अदा करती हूँ। छोटी एक गैर शादीशुदा बहन को, उस बहन को भी मैं खूब समझा कर आती हूँ कि खूब पढ़ाई करो, लेकिन याद रखो भाभी के लिए भी आसानियां पैदा कर दिया करो, काम में उनकी मदद कर दिया करो।